جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی. اس کا مطلب ان اللہ مع الصابرین یہ یزیدیوں کے لیے نہیں ہے. صابر تو حسین اور حسینی تھے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین کا آخری سجدہ، اچھا سجدے کل 3 ہیں جس نے دنیا کے اندر انقلاب لایا. 3 سجدے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. پہلا سجدہ جنگ بدر میں نبی نے کیا تھا. ادھر 313 ادھر 950 تھے. حضرت علی چند کافروں کو مرڈر کرنے کے بعد جا کے اپنی باڈی کو ریچارج کرنے کے لیے نبی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو نبی حالت سجدے میں، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں نا، نبی سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھ رہے تھے. جنگ بدر کے سجدے میں نبی پڑھ رہے تھے یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، اے حی اے قائم اے قیوم اے زندہ زندگی دینے والا اے زندہ بذات رہنے والا اے قائم بذات، تو کسی کا محتاج نہیں ہے قیام میں. پروردگار عالم کی تسبیح اور تحلیل بیان کر رہے ہیں یا حی یا قیوم. حضرت علی دیکھیں سجدے میں ہے نبی، پھر چلے گئے چند کافروں کو جہنم رسید کیا. پھر آ کے دیکھے کہ نبی کو دیکھ لوں ذرا تو اپنے آپ کو ریفریش کر لوں گا. دیکھا نبی سجدے میں یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک ہم جنگ جیت نہیں گئے. سوال پیدا ہوتا یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے نا، جواب ملے گا دین زخمی نہ ہو جائے کیونکہ دین خطرے میں ہے. دین 313 میں سمٹا ہوا ہے. 950 اسلام کو نیست و نابود کرنے کے لیے ہے. اس لیے میں سجدے میں ہوں. تصورات میں جواب آئے گا اگر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو دین زخمی ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی. دین کو بچا لیا سجدے میں جا کے. دوسرا سجدہ جس نے انقلاب برپا کیا ہے وہ مسجد نبوی کا سجدہ ہے. پیارے مصطفیٰ مسجد نبوی میں ہے. امام حسین پیٹھ پہ بیٹھے ہیں. یہاں سبحان ربی الاعلی ہے مگر 3 5 7 بار نہیں، کاؤنٹ لیس بے شمار ان گنت سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی 10 12 15 20 40 50 60 70 80 90 آئی ڈونٹ نو کاؤنٹ. کتنی بار نبی نے پڑھا مجھے نہیں معلوم مگر سوال ہے یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے نا، جواب ملے گا حسین کو صرف جسم مت سمجھنا، حسین دین ہے. اور بات نہیں سمجھ میں آئے تو میرے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے خواجہ سے پوچھ لینا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین. بات سمجھ میں آ گئی. مسجد نبوی میں نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. یا رسول اللہ سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ کہا دین زخمی نہ ہو جائے، دین زخمی نہ ہو جائے. تیسرا سجدہ میدان کربلا کا ہے. یزیدیوں نے سجدے میں جا کے دیکھا ہے، ہر نے دیکھا ہے. یزید نے یا ہر نے نہیں، ہر تو پہلے شہید ہو چکے تھے، بلکہ ابن زیاد نے دیکھا ہے، ابن سعد نے دیکھا ہے. 22,000 یزیدیوں میں جو زندہ تھے ان سب نے سجدے میں جاتے ہوئے آقا حسین کو دیکھا. اب ذرا پوچھئے آقا حسین سجدے سے سر اٹھائیے نا، جواب ملے گا نانا کی سنت تو زندہ کر رہا ہوں، بدر میں نہیں اٹھایا دین زخمی نہ ہو جائے، مسجد نبوی میں نہیں اٹھایا دین زخمی نہ ہو جائے. اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے میں بھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا دین زخمی نہ ہو جائے. قلندر لاہوری اسی سجدے کے بارے میں لکھتے ہیں ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں. میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عظمت کربلا. نعرہ تکبیر. سب سے افضل سجدہ بنے گا. کیوں؟ 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں بھارت کا نقشہ کچھ عجیب تھا. شرک کا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نکتہ چیتے لوگ علم سید ابرار پر، ہر ولی ہر غوث کو بے دستوں کا سمجھا گیا. یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا سوال آ ہی گیا. سورہ تسکیہ کی نکلی دل سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرچ پر مہتاب سے. اس کرن کو اہل بھی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسول کا پاسبہ کہنے لگے. اس کرن نے راہ ایمان کو منور کر دیا. پھول تو ہے پھول، خاروں کو گلے تر کر دیا. قوم کے ایمان و حرمت کہنے کے حوالے
زندہ باد، زندہ باد ہے مفتی احمد رضا خان زندہ باد، ابر رحمت ان کے مرکز پر گہرواری کرے، حج تک شان کریمی ناز برداری کرے، فنا کے بعد بھی باقی ہے جانے رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر۔ اس 15ویں صدی ہجری میں 14ویں صدی ہجری میں بڑے بڑے علماء بھارت کے اندر موجود تھے، ایسٹ سے ویسٹ تک، ساؤتھ سے نارتھ تک، مگر سب سے زیادہ نبی کی شخصیت کو جس نے بچایا ہے، سب سے زیادہ نبی کے قانون کو جس نے بچایا ہے، سب سے زیادہ نبی کے سسٹم کو جس نے بچایا ہے، سب سے زیادہ علم غیب مصطفیٰ کا جس نے ڈیفینس کیا ہے، سب سے زیادہ عظمت مصطفیٰ کا جس نے جھنڈا لہرایا ہے، بلکہ سب سے زیادہ جس نے اپنے دل کو گنبد خضرا کے نیچے بسایا لگایا گزارا ہے، وہ کوئی اور نہیں امام احمد رضا خان ہے۔ اس لیے سب تو حضرت بنے ہیں، مگر اللہ نے ماہیت مصطفیٰ کی بنیاد پر احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے اور ان کے سسٹم کو مسلک اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے۔ امام اس کو محبت سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہے ہیں، نبی کے قدموں میں رہے ہیں، نبی کے شہر میں رہے ہیں، اس کی دلیل اعلیٰ حضرت کا یہ فرمان ہے، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، ہم آئے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، جماعت اولیاء اعلیٰ حضرت کے دل کو تلاشنا شروع کر دی، کیونکہ ارے اے خدا کے بندوں کا لفظ آیا ہے، اور خدا کے بندوں سے مراد وہاں پر ہم فیروز پور والے نہیں ہیں، کلیا چک والے نہیں ہیں، مالدہ والے نہیں ہیں، احمد آباد شاعرہ احمد آباد والے نہیں ہیں، گجرات والے کرناٹک والے نہیں ہیں، اس سے مراد پوری دنیا میں ولیوں کی جماعت ہے۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، کیونکہ ہم لوگ کہاں دل کو ڈھونڈ پائیں گے، اپنے دل کی خبر نہیں ہے، دوسروں کا دل کہاں تلاش پائیں گے۔ جماعت اولیاء اعلیٰ حضرت کے دل کو تلاشنے لگی، لندن میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا، امریکہ میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا، شام میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا، یمن میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا، مکہ میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا، آب زمزم کے قریب تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا، حتیم کعبہ میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا، صفا مروہ کے مسعی میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا، مقام ابراہیم میں تلاشا اعلیٰ حضرت کا دل نہ ملا، تلاشتے تلاشتے اللہ کے ولیوں کی جماعت مدینہ شریف پہنچتی ہے، گنبد خضرا کے نیچے دیکھا، در نبی کے اوپر تربت اقدس کے اوپر عشق مصطفیٰ میں اعلیٰ حضرت کا دل وجب کر رہا تھا، گھوم رہا تھا، لوٹ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے دل کو دیکھنے کے بعد جماعت اولیاء خوش ہو گئی، ہم آئے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، تیرے روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، پتہ یہ چلا پورے 14ویں صدی ہجری میں تمام ولیوں علماء میں سب سے افضل اعلیٰ حضرت اس لیے بنے کہ سب سے زیادہ مائیت مصطفیٰ کسی کو حاصل ہے تو وہ بریلی کا احمد رضا خان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ